سمیع اللہ خان صاحب کا جو بیٹر سیز لندن سے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. حضرت میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی ہے وہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج؟ اس کا پہلا تو ایک سوال ہے. اس سوال کے جواب میں اللہ جسم رکھتا ہے یا روحانی وجود ہے؟ بتائیے. تو روحانی وجود کی طرف جسم حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر خدا کی طرف جا رہا ہے کوئی جسم تو جہاں وہ تھا وہاں خدا نہیں تھا، جہاں جا رہا ہے وہاں ہوگا، ورنہ حرکت بے معنی ہے. اس لیے جسم روحانی وجود کی طرف حرکت کر ہی نہیں سکتا. اللہ نور السماوات والارض، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کوئی اوپر کی طرف کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا بیٹھا ہو. تو میں جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے ہر جگہ خدا کو دیکھو گے. خدا کا چہرہ مشرق میں بھی دکھائی دے گا، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی. تو جس خدا نے گھیرا ہوا ہے اس کی طرف جسم کیسے حرکت کرے گا؟ پھر جسم کی آنکھ خدا کو دیکھ کیسے سکتی ہے؟ دیکھنا ہوتا کیا ہے یہ بھی تو سوچیں. علماء جو کہانیوں میں آپ کو لے بیٹھے ہیں انہوں نے اندھیروں میں امت محمدیہ کو ڈبو دیا ہے، حالانکہ سب سے بڑا نور جو آسمان سے اترا تھا وہ کتاب اللہ قرآن کریم ہے. اس کے حوالے سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں آپ کو. اب کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں آگے نہیں کھولتے؟ اب کیوں ان سے پوچھتے نہیں کہ دیکھنا ہوتا کیا؟ تم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ روشنی کسی کثیف چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں. اگر واپس نہ آئے تو ہمیشگی کا سفر کر رہی ہے، جو بھی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اب دیکھ نہیں سکتے. اب مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میں کثیف ہوں، روشنی لطیف ہے، مگر اتنی لطیف نہیں ہے کہ میرے جسم میں سے پار ہو جائے. اس لیے اس کا آپ کا دیکھنا روشنی کی کثافت پر بھی اثر روشنی ڈال رہا ہے. وہ روشنی جو کسی جسم سے پار اتر جائے آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ ہیرڈ جا کے دیکھیں وہاں بعض شیشے لگے ہوئے ہیں، بعض وہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں ان سے. اتنے صاف ہیں کہ روشنی آر پار ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بیچ میں کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ کو کیسے ظاہری آنکھ سے دیکھا، جبکہ اللہ لطیف تر ہے، ہر چیزوں سے زیادہ لطیف ہے. وہ کون سی روشنی تھی جو خدا سے ٹکرا کے واپس آئی؟ اور پھر خدا کہاں کہاں نظر آیا؟ چاروں طرف، اوپر نیچے. وہ تو دکھائی دے ہی نہیں سکتا. جو ہر طرف ہو وہ تو دیکھنے والا گھوم جائے گا، پھر اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، اور ایک وقت میں سارے خدا کا سراپا دکھائی دے ہی نہیں سکتا اگر کثیف بھی ہو. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان باتوں پر خود روشنی ڈال چکا ہے. اسی کلام میں جہاں معراج کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا کہ اس نے دیکھا. بس قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے جلوے کا نام ہی معراج ہے. اور احادیث میں اگر وہ پوری پڑھیں تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ جس رات معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم وہیں حتیم میں خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر اسی طرح موجود رہا. تو پھر جسمانی معراج کیسے ہو گیا؟ پھر لکھا ہوا ہے ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. حالانکہ اگر جسم حرکت کر گیا تھا، کسی طرف گیا تھا،
تو یہ کہنا چاہیے تھا پھر آپ واپس زمین پر اتر آئے. فرمایا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. تو جماعت احمدیہ ان امور کے پیش نظر جو منطقی دلائل بھی رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک عظیم الشان روحانی کشف تھا. ایسا روحانی کشف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر روشنی ڈالنے والا تھا. اور اس کا گہرا تعلق خاتمیت سے، اس وقت میرے اختصار کی وجہ سے اور بھی بہت سے معنی ہیں، چند بیان کیے تھے. اب آپ نے مجھے موقع دے دیا یہ معنی بیان کرنے کا. خاتم سے مراد وہ اس درجے تک پہنچنا ہے جس درجے تک انسان پہنچ سکتا تھا. اس درجے تک پہنچنا ہے جس کے بعد خدائی شروع ہو جاتی ہے. اس درجے تک پہنچنا ہے جس تک کوئی رسول نہیں پہنچ سکا. اور رسل میں ملائکہ بھی داخل ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب رسول بھیجتا ہوں تو انسانوں میں سے بھی ملائکہ میں سے بھی. اب معراج کا مضمون سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاتمیت کی سب سے پاک تصویر معراج نے کھینچی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں، یعنی بظاہر طور پر جو میں آسمانوں کا، اور ایک مقام پر آ کر ہر آسمان پر کچھ نبی اس درجے پہ نظر آئے پیچھے رہ گئے، کچھ اور نبی اس درجے پر پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ 7 آسمان ختم ہوئے اور سب انبیاء پیچھے رہ گئے. پھر جبرائیل نے ایک مقام پر جا کر ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، یعنی تجھے وہ قرب الہی کا مقام نصیب ہوا ہے جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. تمام مخلوق سے افضل یہ مطلب ہے خاتم کا، اس حد تک پہنچنے والا جس سے آگے پھر مخلوقات کی مجال نہیں ہے کہ آگے قدم رکھیں. وہ خدائی کی وہ صفات ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. سدرت منتہا وہاں دیکھی. قرآن کریم فرماتا ہے سدرت منتہا کیا ہے؟ وہ بیری جو بارڈر پہ لگی ہوئی ہے. اب یہ مولوی جو ظاہری ترجمے کرتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، کوئی عرفانی نصیب نہیں. آپ کو خام خواہ دھوکے دے دے کے ستیہ ناش کیا ہوا ہے مسلمانوں کا، بیچاروں کا، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے. اب بیری وہاں کیا کر رہی ہے اب بتائیں؟ اور بیری ازل سے وہاں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تو بیری افضل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹچ کر کے واپس آ گئے، بیری وہیں کھڑی ہے. سمبل ہیں یہ، ان کو سمجھیں. عربوں میں بھی رواج تھا، ہمارے پنجاب میں بھی رواج اب تک رہا ہے. میں خود دیہات میں چکر لگاتا رہا ہوں. بیریوں کی باڑ لگائی جاتی ہے حدیں بتانے کے لیے، اور بیریاں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ جو جھاڑ بیری ہے اس کو پار کرنا بڑا مشکل کام ہے، کانٹے بڑے سخت ہوتے ہیں. اس لیے سب سے اعلیٰ باڑ جو سرحد کی حفاظت کرتی ہے وہ بیری ہے. تو بیری سمبل تھا اس حد کی جہاں انسانیت کا دور ختم ہو گیا، جہاں تنہا خدائی ہے. اور یہ عرش کا معنی یہ بھی ہے، وہ مقام جہاں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام تک رسائی ہوئی ہے. یہ پیغام بھی معراج میں ہے اگر آپ اس کو مانوی سمجھیں، روحانی سمجھیں، ورنہ کچھ بھی نہیں، ورنہ تماشا ہے. وہ تماشا جس کو دنیا میں کوئی معقول آدمی کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کرے گا. کیونکہ اگر روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے بھی آپ خدا تک جانا تو درکنار کائنات کا سفر شروع کریں تو روشنی کی رفتار سے تیز تو کہتے ہیں کہ جسم چل ہی نہیں سکتا. سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے سفر کریں تو 20 ارب سال حرکت کرتے رہیں تب بھی اس کائنات کے کناروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ابھی اور بھی بہت سی کائنات ہیں. تو کیسا لغو تصور ہے جو خدا کی تخلیق کے سے متصادم، خدا نے جس رنگ میں کائنات پیدا فرمائی ہے اس سے ٹکرا رہا ہے.
اور پھر ہے بھی بڑا تمسخر امیز کہ گھوڑا جس کے پر تھے، اب پر تو ہوا سے چلتے ہیں، جن کو کثیف چیز اس کو دھکیلتے ہیں، وہ پر کس چیز پہ چل رہے تھے جب ہوا سے اوپر نکلے، اور ریڈیشن کے خلاف اس میں کیا طاقت تھی؟ بچگانہ سوچے ہیں، صرف کہانیاں ہیں، لیکن اگر آپ ایک احمدی کی نظر سے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض سے ہم نے پائی ہے، مہدی اس لیے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ اللہ سے ہدایت پا کر اس نے قرآن کی روشنی اثر نو ہمیں عطا کی، وہ یہ ہے کہ در حقیقت کوئی مادی سفر نہیں تھا، ایک روحانی سفر تھا جس کے اندر عظیم الشان پیغامات تھے۔ مثلا اسی معراج کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو رستے میں ایک بڑھیا ملی، اس بڑھیا نے 3 کٹورے اٹھائے ہوئے تھے، ایک کٹورے میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو بھی رد فرما دیا، پانی کو بھی رد فرما دیا، دودھ لیا اور پی لیا۔ جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا اے رسول اللہ، آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے، یہی آپ کا مقام ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اور فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ دنیا تھی جو آپ کا امتحان لے رہی تھی، بڑھیا دنیا تھی، تو کیا اس وقت صحابہ سمیت سارے کفار تمام منطق زمین کے سمٹ کر ایک بڑھیا بن کر اوپر چڑھے ہوئے تھے کہیں؟ لازماً ماننا پڑے گا کہ تمثیلات ہیں، ان کی تعبیر کرنی ہوگی۔ اگر جسمانی کھیل بناؤ گے تو محض لغو کہانیاں ہیں جن کے معنی ہی کچھ نہیں بن سکتے۔ روحانی معنی سمجھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا، اس سے پہلے آپ کا تصور بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مراد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں روحانی معنی ہے، تصویری زبان ہے۔ تصویری زبان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانی زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اکیلا پانی کافی نہیں ہے۔ حیات تو ہے، لیکن تنہا پانی پر حیات مبنی نہیں ہے، توانائی بھی چاہیے۔ شراب میں توانائی تو ہے، لیکن ایسی توانائی ہے جو جسم کی توانائی کھا جاتی ہے، اور خون ہی کو جسم کے کناروں پر پھینک کر اس کا میٹابولزم تیز کر کے ایک توانائی بخشتی ہے۔ اور شراب پر بھی کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تبھی شرابیوں کو کباب کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنا گوشت گھل رہا ہوتا ہے، اس لیے دوسرا گوشت کھانا پڑتا ہے۔ ایک دودھ ہے، اور صرف ایک دودھ ہے جس کو آج تک کامل غذا سمجھا گیا، قرار دیا گیا۔ ہر تحقیق نے اس کو ثابت کیا، کوئی انسانی تحقیق اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی۔ صرف دودھ ہے، مکمل غذا۔ ایک شخص جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے 2 سال 2.5 سال تک کون سی روٹی کھاتا ہے؟ صرف دودھ پیتا ہے، اور دودھ سے اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کا دماغ بھی بڑھ رہا ہے، اس کی جلد بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ناخن بن رہے ہیں، اس کے بال بن رہے ہیں، اس کا ہر عضو بن رہا ہے، اور بہترین صحت۔ اتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ جو دودھ پر پلتا ہے، اس میں کوئی کثافت نہیں، کوئی میل نہیں، کامل غذا ہے۔ اس لیے شریعت کو کامل کیا آپ نے، یہ تعریف کی جاتی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے جس پر ہر تعلیم ختم ہوگی، اس سے بہتر تعلیم آ نہیں سکتی۔ اور معراج نے ہمیں بتایا، تمام انبیاء پیچھے رہ گئے، سب محمد رسول اللہ سے ادنا تھے، آپ ان سے اوپر نکل گئے، یہ معراج نے ہمیں بتایا۔ تمام مخلوق میں آپ افضل، فرشتوں میں سے فرشتوں کا سردار پیچھے رہ گیا، یہ معراج نے ہمیں بتایا۔ تو یہ معنی ہیں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باقی تو صرف قصے کہانیاں ہیں، اور اسلام کی تعریف نہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں۔